من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى في موضع آخر يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى في موضع آخر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہر قسم کا خالق، پالنہار، مشکل کشاں، حاجت رواں، نفع و نقصان کا مالک ہے. بیش بہا انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً سید العرب والعجم، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک بڑا اہم موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. وہ میرا موضوع ہے نظر کا لگ جانا اور اس کا کیا علاج ہے. دیکھیے، یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ بسا اوقات اللہ کے حکم سے بعض انسان کو، بعض لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے، جسے ہم نظر بد کہتے ہیں، یا ان پر جادو بھی ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کو جنات مس کرتے ہیں، چھوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. آج جو میرا موضوع، جو میں نے کہا کہ نظر بد اور اس کا علاج کیا ہے. دیکھیے، نظر، اس کا لگنا حق ہے، برحق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگنے کی، امت سے پناہ مانگنے کو کہا کہ لوگ اس سے پناہ مانگے. اور قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. دیکھیے، جب یعقوب علیہ السلام کے جو بھائی تھے، جب یوسف علیہ السلام کے پاس جانے لگے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے جو بیٹے تھے ان سے کہا، 11 جو بیٹے تھے ان سے کہا کہ جب تم اس دربار میں جانا، بادشاہ کے دربار میں جانا، تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں کہا
یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا وما اغنی عنکم من اللہ شیء، اللہ کی طرف سے کوئی چیز اگر آنے والی ہے تو میں اسے ٹال نہیں سکتا ہوں۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے کئی ساری باتیں، اہم باتیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، ہمارے ایمان سے تعلق رکھتی ہے، اس آیت سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو الگ الگ دروازے سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ مفسرین اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں چونکہ ان کے جو بیٹے تھے بڑے ہٹے گٹے اور خوبصورت، اچھے تھے، دکھنے میں بڑے اچھے تھے، خوبصورت تھے، ہٹے گٹے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ ایک ساتھ اگر ایک دروازے سے داخل ہو جائے تو شاید کسی کی نظر لگ جائے، تو اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ کسی کی نظر تم پر نہ لگے۔ اور دوسری بات، خود اسی آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو یہ تدبیر تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز تمہیں پہنچنے والی ہے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں ٹال نہیں سکتا ہوں۔ ہم کیا پڑھتے ہیں نماز کے بعد؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یعنی بھلائی اگر کسی کو تو پہنچانا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کا برا نہیں کر سکتی، اور اگر کسی کو برا کرنا چاہے، کسی کو برائی پہنچانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی کوئی طاقت کیا ہے، اسے برائی سے روک نہیں سکتی ہے، اسے اچھائی پہنچا نہیں سکتی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، اور یعقوب نے یہ بھی کہا ان الحکم الا للہ، فیصلے تو اللہ ہی کی طرف سے صادر ہوتے ہیں، میں تو تمہیں ایک تدبیر بتا رہا ہوں۔ اور یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، یعنی تدبیر کرنے کے بعد میں بھروسہ کس پر کرتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ انسان کے پاس کتنا بھی پاور ہو، کتنی بھی قوت ہو، انسان کبھی بھی کیا ہے، اور خاص طور سے ایک مومن بندہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھروسہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ 11 بیٹے ہیں، خود نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام کیا کر رہے ہیں کہ میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو اس آیت کا لب لباب جو اہم مطلب کیا نکلا، وہ یہ بات نکلتی ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا کہ کہیں اگر ایک دروازے سے داخل ہو جائے تو ہو سکتا ہے میری اولاد کو نظر لگ جائے، اسی لیے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا یعقوب علیہ السلام نے حکم دیا۔ تو قرآن کی آیت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی انسان یا کسی جن کی نظر کسی انسان کو لگ سکتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نون کے اندر، جس کا دوسرا نام سورہ قلم ہے، 29ویں پارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، قریب ہے کہ یہ رسول، یہ کفار اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دے۔ لما سمعوا الذکر، جب یہ قرآن کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ دیوانہ ہے۔ تو اس آیت سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے، ورنہ یہ کافر کی اتنی تیز نگاہ ہے کہ اپنی تیز نگاہوں کی وجہ سے شاید آپ کو نظر لگ جاتی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ نہ ہوتی، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ نہ ہوتی۔ تو اس آیت سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ اللہ نے حضرت یعقوب کے سلسلے میں فرمایا، اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فرمایا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر لگنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ العین حق، نظر لگنا حق ہے۔ یعنی کسی انسان کی، کسی جن کی، کسی انسان کو نظر لگ سکتی، کسی جانور کو نظر لگ سکتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا استعیذ باللہ فإن العین حق، اے لوگو
نظر بد سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ پناہ مانگا کرو، کیونکہ نظر لگنا بالکل حق ہے۔ انسان کو ہمیشہ، ایک مومن بندے کو ہمیشہ، چاہے کتنا بھی متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، لیکن اسے ہمیشہ کیا ہے نظر بد سے پناہ مانگنا چاہیے، بری نظر سے کیا ہے پناہ مانگنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العین، دیکھیں نظر بد کتنی خطرناک ہوتی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نظر بد کتنی خطرناک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں العین تدخل الرجل القبر، نظر بد بسا اوقات انسان کو قبر کے اندر داخل کر دیتی ہے، والجمل القدرہ، اور اونٹ کو کہاں، ہانڈی کے اندر داخل کر دیتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ ایک انسان ہے، ہٹا گٹا ہے، اچانک مر جاتا ہے، کیوں مرا؟ اس لیے کہ نظر بد اس کو لگی۔ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بھائی ابھی ہم نے ملاقات کیا، کل ہم نے ملاقات کیا، کل ہم نے ساتھ میں کھانا کھایا، کتنے ایسے واقعات ہیں، اچانک کیسے مر جاتا ہے؟ پتہ چلا بلڈ کینسر ہو گیا، پتہ چلا کوئی اچانک بیماری آ کر لاحق ہو گئی، 2 سے 3 دن کے اندر وہ آدمی کیا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں العین تدخل الرجل القبر، نظر بد بسا اوقات انسان کو قبر کے اندر اتار دیتی ہے، اور اونٹ کو کیا ہے ہانڈی کے اندر۔ اونٹ 1.5 ڈول میں کتنا بڑا ہوتا ہے اونٹ، یہ عرب کا ایک معنی جانا کیا ہے، جانور ہے۔ اللہ کے رسول اس اونٹ کے بارے میں کہہ رہے بسا اوقات کسی انسان کی، کسی جن کی نظر اگر اونٹ کو لگ جائے تو اونٹ کیا ہے اچانک بیمار پڑ جاتا ہے، اس کا مالک پریشان ہو جاتا ہے۔ جب مالک کو پتہ چلتا ہے کہ بیمار ہے، کچھ وقت کے بعد یا کچھ روز کے بعد مرنے والا ہے، فوراً اس کو کیا ذبح کر کے ہانڈی پر پکا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا العین تدخل الرجل القبر، نظر بد بسا اوقات انسان کو قبر کے اندر داخل کر دیتی ہے، اور بسا اوقات ایک اونٹ کو کیا ہے ہانڈی کے اندر اتار دیتی ہے۔ یہ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے۔ اور ایک بڑی حدیث ہے، اس حدیث کو یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا میری امت میں قضاء و تقدیر کے بعد سب سے زیادہ موتیں نظر لگنے کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نظر بد دیکھیے، اللہ کے رسول ایک حدیث کے اندر کیا فرما رہے ہیں کہ بسا اوقات انسان کو نظر بد کیا ہے قبر کے اندر، اور ایک اونٹ کو کیا ہانڈی میں اتار دیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میری امت میں قضاء اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ موتیں کس کی وجہ سے ہوگی؟ نظر بد لگنے کی وجہ سے۔ انسان کی ایک فطری موت ہوتی ہے، مر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میری امت میں فطری موت کے بعد، تقدیر والی موت کے بعد سب سے زیادہ جو اموات ہوگی کس کی وجہ سے؟ نظر بد کی وجہ سے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اس کو گاڑ کر آتے ہیں، اس کو دفن کر آتے ہیں، اور انسان اس کے گھر والے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک ہمارا بچہ مر گیا، ہماری بچی مر گئی، ہماری عورت مر گئی، ہمارا گھر والا مر گیا، ہٹا گٹا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک مسلمان یعنی ایک صحابی تھے، اپنا جبہ اتار کر نہانے لگے، اپنا جبہ اتار کر نہانے لگے۔ دوسرے ایک مسلمان تھے، صحابی تھے، جن کا نام حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی نظر اس نہانے والے مسلمان شخص کے گورے جسم پر پڑی، گورے جسم پر پڑی، جبہ اتار کر نہا رہے تھے، کہیں کنارے نہا رہے تھے، تو نظر ان کے جسم پر نظر پڑی، ان کے جسم پر نظر پڑی، اور اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اچانک کیا ہے، اس غسل کرنے والے شخص کی طبیعت کیا ہے، خراب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر والے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے شخص، یہ گھر والے شخص بڑے اچھے تھے، اچانک بیمار پڑ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کسی کی نظر ان پر پڑی ہے نہاتے وقت، یا کسی اور موقع پر نظر پڑی ہے؟ تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، ایک شخص ہے جن کا نام عامر رضی اللہ عامر ہے، وہ نہا رہے تھے، ہمارے یہ گھر کے شخص نہا رہے تھے، ہمارے شخص نہا رہے تھے، تو ان کی نظر ان پر پڑی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو بلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو بلایا اور کہا، ناراض ہو کر کہا، جب تمہیں ان کا جسم اچھا لگا تو تم برکت کی دعا کرتے، یعنی بارک اللہ کہتے، ماشاء اللہ کہتے، برکت کی دعا کرتے، اللہ برکت دے، برکت کی دعا کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہونے کے بعد جب ان سے یہ بات کہی کہ برکت کی دعا کرتے، تو آپ نے جس شخص نے نظر لگائی، ذرا غور سے سننا، جس شخص نے نظر لگائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم غسل کرو،
غسل کرو. انہوں نے غسل کیا، اور جو غسل کیا، جو ان کا پانی تھا اس مسلمان کے بدن پر ڈالا جس کو ان کی نظر لگی تھی. اس کے بعد وہ فوراً کیا ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد کیا فوراً وہ ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد معلوم ہوتی ہے، اس سے 2-3 باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے ایک مسلمان کی نظر دوسرے مسلمان کو لگ سکتی ہے، کتنا بھی متقی پرہیزگار کیوں لگ سکتی ہے. اور دوسری بات، اگر کسی کو کوئی چیز پسند آئے، اچھی لگے، تو اسے بارک اللہ اور ماشاء اللہ کہنا چاہیے. انشاءاللہ آگے میں اس چیز کا تذکرہ کروں گا. بارک اللہ یا ماشاء اللہ اسے کیا ہے کہنا چاہیے. اگر پھر بھی اگر اس کی نظر لگتی ہے اور گھر والوں کو شک ہے یا یقین ہے کہ فلانے شخص کی نظر ہمارے اس بندے کو لگ سکتی ہے، فلانے بندے کو لگ سکتی ہے، اسے بلایا جائے گا، اسے ایک ٹب میں غسل کرایا جائے گا، نہلایا جائے گا، اور اس کا بچا ہوا پانی اس شخص پر ڈالا جائے گا جس کو اس کی کیا ہے نظر لگی ہوئی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک اور واقعہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہوئے. ایک چھوٹی بچی کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر کالے دانے کالے دھبے ہیں. کالے دانے کالے دھبے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بچی پر دم کرو، اس بچی پر رقیہ پڑھو، کیونکہ کیا ہے اس کو نظر لگی ہوئی ہے، اس کو کیا ہے نظر لگی ہوئی ہے. تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچی کو دیکھ رہے ہیں. بچی کو دیکھنے کے بعد جب اس کے چہرے پر کالے دانے کالے دھبے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر دم کرو، کیونکہ کیا ہے اسے نظر لگی ہوئی ہے، اسے کیا ہے نظر لگی ہے. تو پتہ چلا قرآن کی آیات سے، ان احادیث سے، کہ نظر بد لگنا حق ہے. اور ایک انسان کے ایک جن کی نظر کیا ہے کسی انسان کو یا کسی چیز کو لگ سکتی ہے. اسی طریقے سے معزز حضرات، نظر بد انسان تو انسان جانور کو بھی قتل کر دیتی ہے، انسان تو انسان جانور کو بھی قتل کر دیتی ہے. حتیٰ کہ بسا اوقات مکان گر جاتے ہیں، کھیتی وغیرہ کیا ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، مکان بھی گر جاتا ہے. یہ نظر اتنی خطرناک چیز ہے. اہل علم کہتے ہیں انسان تو انسان جانور تو جانور، اگر کسی انسان کی بری نظر اگر کسی گھر پر پڑی ہے بسا اوقات اس کا گھر کیا گر سکتا ہے، گر جاتا ہے، اس کا کھیت تباہ برباد ہو سکتا ہے، اس کا کھیت کیا جل سکتا ہے، اس کا کھیت برباد ہو سکتا ہے، تباہ ہو سکتا ہے. انسان کی نظر کیا ہے اتنی خطرناک ہوتی ہے. اور معزز حضرات، جنات کی بھی نظر لگ سکتی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں انسان کے ساتھ جنات کی بھی نظر لگ سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے. انسان کی بھی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ کے رسول، اور جنات کی بھی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے. کب تک مانگا کرتے؟ ہمیشہ مانگا کرتے تھے. اور جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے تھے. کتنا اہتمام کرتے تھے سورہ فلق اور سورہ ناس کا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اور عمل بھی ہے کہ جب ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سورتیں ہمیشہ پڑھتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ پوری دعا. آیت الکرسی، آیت الکرسی کے بعد کیا پڑھتے؟ قل کا سورہ پڑھتے، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. جب بستر پر آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 صورتوں کا اہتمام کرتے. فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ قل واللہ احد کا سورہ، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس. شام ہوتی 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل واللہ احد کا سورہ، فلق کا سورہ اور ناس کا سورہ. اللہ کتنا اہتمام کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ بعض روایات میں بات بھی آتی اور ثابت ہے، اللہ کے نبی کا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار پڑتے یا کسی کی عیادت کے لیے جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر پھونکا کرتے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اپنے آپ پر کیا ہے یہ دعائیں پڑھ کر کیا دم کیا کرتے تھے. یہ دعائیں پڑھ کر کیا ہے یہ صورتیں پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے. معزز سامعین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کسی کی نظر لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ یا اگر نظر نہ لگے تو کیا احتیاط کرنا ہے؟ آئیے کچھ اہم باتیں ہیں، میں باتیں بتا کر 2-4 باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے علاج کے سلسلے میں بہت سارے لوگ کے گڑبڑا جاتے ہیں. دیکھیے ایک اصول ہے دنیا کا کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے اور اس کو بخار ہے، وہ پہلے کہاں جائے گا؟ پہلے کہاں جائے؟ انجینئر پاس جائے گا کہ ڈاکٹر پاس جائے گا؟ ڈاکٹر پاس جائے گا یقیناً. اور اگر اس کی بخار کم نہیں ہو رہی تو اور اچھے ڈاکٹر کو بتانے کی کوشش کرے گا.
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کسی نظر لگ جائے یا ڈر ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس بابا کے چکر میں، اس بابا کے چکر میں، گلے کے اندر تعویذ، پیر کے اندر تعویذ، ہاں لوگوں کے اندر ایک خوف میں، تعویذ کی وجہ سے کیا انسان محفوظ رہے گا، تعویذ کی وجہ سے ہمارا بچہ، ہمارا شخص، ہمارا گھر کا آدمی محفوظ رہے گا۔ میرے محترم بھائیوں یاد رکھیے، تعویذ گھنٹے اسلام کے اندر شریعت نے اس کو کیا حرام قرار دیا، شریعت نے اس کو شرک قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ یہ بات یاد رکھیے، تو ہمیں ان چکروں میں نہیں جانا ہے، ہمیں ان چنگل میں نہیں پھنسنا ہے۔ شریعت نے اس کا طریقہ بھی بتایا۔ پہلا طریقہ کیا؟ پہلا طریقہ یہی ہے کہ جس شخص کی نظر لگی ہے اسے بلایا جائے گا اور اسے نہلایا جائے گا ایک ٹب کے اندر، اس کا بچا ہوا پانی کیا ہے اس مریض پر ڈالا جائے گا جس کو اس نے کیا ہے نظر لگائی ہے۔ اب ایسا کون کرتا ہے بھئی؟ آج کے زمانے میں ایسا کون کرنے والا؟ ذرا بتائیے کہ اگر آپ کو کہا جائے، کسی نے کہا کہ بھئی آپ کی نظر اس کو لگی ہے، آپ نہا لیجیے، وہ بھاگ جائے گا، آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے، آپ کو یقین ہے کہ فلانے کی نظر فلانے کو لگی، یقین ہونے کے بعد فلانے کی نظر فلانے کو لگی ہے، اسے زبردستی بلایا جائے گا، اسے نہلایا جائے گا، اس کا پانی کیا ہے جس شخص پر اس نے نظر لگائی اس پر ڈالا جائے گا۔ اہل علم کہتے ہیں اسے زبردستی بلایا جائے گا، وہ منع بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر پتہ نہ چلے کس کی نظر لگی ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے پتہ نہ چلے کس کی نظر لگی ہے، بالکل آسان سا نسخہ اسلام نے بتایا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہر بچے کو یاد ہے، ہر شخص، مرد ہو عورت ہو، چھوٹا بچہ 5 سال کا 6 سال کا بچہ یہ دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے، تینوں کل پڑھنا ہے، اور ایک دعا ہے عذب الباس رب الناس واشف انت شاف، یہ پڑھ کر کیا ہے اسے دم کرنا ہے، مریض پر دم کرنا ہے۔ مریض خود پڑھے تو اچھا ہے، اگر نہیں پڑھ سکتا، اتنا بیمار نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کے گھر والے کیا ہے اسے دم کریں۔ ہمارے یہاں ایک رواج یہ بھی ہے، کیا رواج ہے کہ بچہ تھوڑا بیمار ہو گیا، اتنا گھبرا جاتے ہیں، رات میں 12 بجے آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، مولانا چلیے ہمارے بچے پر دعا کیجیے۔ ہم بھی کتنے لکیر کے فقیر ہیں، ہاں؟ ارے بھائی آپ خود پڑھیے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی ماں ہے، جتنے درد سے آپ پڑھیں گے آنے والا عالم اتنے درد سے نہیں پڑھے گا۔ ایک اصول ہے، جتنے درد سے آپ پڑھیں گے آنے والا شخص اتنے درد سے نہیں پڑھے گا، وہ آئے گا پڑھ کر چلایا جائے گا۔ آپ خود پڑھیے، آپ ایک درد سے پڑھیے، آنے والے سے زیادہ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان کے اندر رکھا ہے۔ جو شخص پڑھ کر جائے گا وہ ایک نارملی طور پر پڑھ کر جائے گا، لیکن آپ خود اپنے اولاد پر اگر پڑھیں گے تو ایک تڑپ کے ساتھ، ایک درد کے ساتھ پڑھیں گے۔ آنے والا شخص اتنا تڑپ کے ساتھ، درد کے ساتھ نہیں پڑھے گا۔ آپ خود کہہ دم کیجیے، یہ شریعت نے اس کا ایک علاج یہ بھی بتایا۔ اور اسی طریقے سے حضرات ایک اور چیز نظر بد کے سلسلے میں، کیا دوسروں کو اپنی اگر نظر سے بچانا ہے تو اس کا بھی طریقہ اسلام نے بتایا۔ دوسرے کی نظر اپنے کو لگتی ہے، اسلام نے اس کا طریقہ بتایا۔ تو اپنی نظر سے، نظر بد سے دوسروں کو بچانا ہے تو اسلام نے کیا طریقہ بتایا؟ مثال کے طور پر ایک بڑا اچھا محل آپ کو لگتا ہے، بڑا اچھا گھر نظر آتا ہے، یا بڑا خوبصورت انسان آپ کو نظر آتا ہے، کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے حکم دیا کوئی بھی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ اور ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ بارک اللہ اور ماشاء اللہ، دل سے دعا دینا چاہیے، بارک اللہ اور ماشاء اللہ۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کی نظر سے وہ بچ جائے گا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرے گا، آپ کے اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے جو تو نے اس کے لیے دعا کیا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز بھی کیا ہے تجھے عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بارک اللہ کہا، فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال و اولاد میں کیا ہے، کاروبار میں برکت عطا فرما، اپنی نظر بد سے بچانے کے لیے۔ اسی طریقے سے نظر بد سے بچنے کے لیے ایک اور اہم کام، ایک اور اہم بات یاد رکھنا، کیا؟ نظر بد سے بچنے کے لیے جو بھی اہم کام ہے، اہم بات ہے، جب تک وہ اہم کام، اہم بات پوری نہ ہو دوسروں کو نہیں بتانا ہے۔ ہمارا بڑا ایک عجیب معاملہ ہے کہ کوئی بڑا کام ہم شروع کرتے ہیں، بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے، بجائے استخارہ کرنے کے، ہم سب کے سامنے کیا ہے گو گلی میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں،
ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، جس شخص کو آپ بتا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے وہ شخص آپ کا خیر خواہ ہے یا آپ کا بد خواہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، یا آپ کا خیر خواہ ہے وہ شخص، آپ نے اس کو بتایا لیکن اس نے جا کر ایسے آدمی کو بتایا جو آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کو پتہ نہیں اس نے بتایا ہے، لیکن آپ نے اس کو نہیں بتایا، لیکن جس کو آپ نے بتایا وہ جا کر دوسرے کو بتایا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی نظر آپ کو لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے حسد کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ سے وہ کینہ کپٹ رکھ سکتا ہے اپنے دل کے اندر۔ تو جب تک آپ کا اہم کام، اہم بات پورا نہ ہو جائے، دوسروں کو کیا ہے نہیں بتانا۔ ہاں، کس کو بتانا ہے؟ جو ایک دم آپ کے بالکل قریبی ہیں، جن کے ایمان پر، جن کے عقیدے پر جو اللہ والے ہیں، انہیں بتانا ہے۔ اپنے ماں باپ ہیں ان کو بتانا ہے، ہر کسی کو نہیں بتانا۔ بھائی کو بھی نہیں بتانا، یاد رکھیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی جو کام کرنے جا رہا ہے دوسرا بھائی آپ کے اس کام سے خوش ہو، الا یہ کہ بہت زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک نظر بد سے بچنے کا ایک طریقہ۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز یاد رکھنا چاہیے نظر بد کے سلسلے میں، اگر کسی کے بارے میں یہ علم ہو جائے کہ اس کی نظر آپ کو لگ سکتی ہے کسی کے بارے میں، یہ ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ فلانی عورت دیکھیے ہمیشہ جادو ٹونا کرتی ہے، فلانا شخص ہمیشہ جادو والے کے پاس رہتا ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ایسے لوگوں سے پرہیز کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو شک ہے تو اس کو بات بتانا تو دور کی بات ہے، اس سے جتنا دور رہیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا، اتنا آپ کے لیے کیا ہے اچھا ہوگا۔ ایک اور آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ کیا کہ آپ کے جو اچھے خواب ہے یا برے خواب ہے، کسی کو بھی کسی کے سامنے کیا ہے اس کا تذکرہ نہیں کرنا ہے۔ اچھا خواب ہے تو بھی تذکرہ نہیں کرنا ہے، برا خواب ہے تو بھی تذکرہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں، ایک اچھا خواب ہے یا ایک برا خواب ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو آپ کسی عالم کے پاس جائیے، کسی اللہ والے کے پاس جائیے جس کو آپ پر بھروسہ ہے، جس کے ایمان پر، جس کے عقیدے پر آپ کو بھروسہ ہے، اور آپ کو یہ بات بھی اس بات پر بھی بھروسہ ہے کہ میں اگر اس کو یہ بات بتاؤں گا تو یہ دوسرے کو نہیں بتائے گا، بڑا اللہ والا متقی شخص ہے اور میرے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، تبھی کیا ہے اس شخص کو اپنا اچھا یا برا خواب بتانا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے ابا سے، یعقوب سے، کہ ابا جان میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے، سورج، چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے بیٹے، اس خواب کا اپنے بھائیوں کے سامنے تذکرہ نہ کرنا، اپنے بھائیوں کے سامنے کیا ہے تذکرہ نہ کرنا۔ اگر تم نے اس خواب کا تذکرہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرے۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے دور اندیش ہیں، ایک نبی ہے اور نبی ہمیشہ دور اندیش ہوتا ہے، سگے بھائی ہیں، ان کے بھائی ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام یہ سمجھ رہے کہ اگر میرے بیٹے یوسف نے جیسا مجھے کہا اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کرے گا تو ہو سکتا ہے شاید کہ میرے اس بیٹے کے خلاف وہ سازشیں کریں۔ کیا پتہ چلا؟ چونکہ اچھا خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، لیکن حضرت یعقوب نے کیا تاکید کیا اپنے بیٹے کو، یوسف کو، کہ بیٹا اپنے اس خواب کو کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خواب کے سلسلے میں کہا ہے کہ جب کوئی آدمی برا خواب دیکھے، بہت سارے آدمی برا خواب دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی آدمی کھائی کے اندر گر رہا ہے، کسی آدمی کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا قتل کیا جا رہا ہے، کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کوئی مجھے جان سے مارا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، وہ اب اٹھ کر ہڑبڑا کر اٹھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب صحابہ نے ایسے دریافت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آدمی برا خواب دیکھے اٹھے تو کروٹ بدل لے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر کیا 3 مرتبہ بائیں جانب کیا تھوتو کر لے، اور اس خواب کا کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرے، کیونکہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچاتا ہے، کیونکہ خواب اسے کیا ہے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے بات معلوم ہوئی کہ ہر اچھا خواب اور برا خواب ہر کسی کے سامنے کیا ہے نہیں تذکرہ کرنا، نہیں بیان کرنا ہے، خاص طور سے برا خواب کسی کے سامنے نہیں بیان کرنا ہے۔ ہاں، ایک برا خواب بار بار آپ کو آ رہا ہے، ایک برا خواب بار بار آپ کو پڑ رہا ہے، تو پھر آپ کو پریشانی کا باعث ہے، تو جائیے کسی اللہ والے کے پاس جس کے ایمان پر، جس کے عقیدے پر بھروسہ ہے، آپ اس سے جائیے اور اس سے کیا ہے خواب کی کیا ہے تعبیر دریافت کیجیے، تو انشاءاللہ وہ صحیح خواب کی کیا صحیح تعبیر آپ کو بتائے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ نظر بد کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ کہنے کا اور بتانے کا مقصد کیا ہے کہ نظر بد رکھنا یہ حق ہے، برحق ہے،
قرآن سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں 2-3 واقعات ہوئے، اس سے بھی چیز ثابت ہے۔ تو بہرحال نظر بد جب لگ جاتی ہے تو انسان کو کیا گھبرانا نہیں ہے، ادھر ادھر بھاگنا نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ اور دیکھیے شریعت کا ایک اصول ہمیشہ ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو شریعت نے کیا اس کا حل بھی بتایا ہے۔ ہر مشکل کا، ہر مسئلے کا شریعت نے کیا ہمیں حل بتایا ہے، تو اس کا بھی حل ہمیں شریعت نے بتایا ہے۔ تو شریعت کی روشنی میں کیا ہے، ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہے، اور اس کا حل بالکل آسان ہے کہ نظر بد سے اگر لگی ہے تو کل کا سورہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور جو دوسری صورت اس سلسلے میں وہ پڑھ کر کے دم کرنا ہے۔ اور اگر کسی کو نہیں لگی ہے صبح شام، اور خاص طور سے دیکھیے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو آپ کے نواسے تھے، جو آپ کے جگر گوشے، جو آپ کے بالکل قریب رہنے والے تھے، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ان دونوں پر یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اور کہتے تھے میں ان پر یہ دم کر رہا ہوں کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر کیا ہے یہی دم کیا کرتے تھے۔ تو خاص طور سے بچوں کو پر کیا ہے، اور ماں اور اہل علم کہتے ہیں کہ بچے کو جو نظر لگتی ہے، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، گود والا بچہ ہوتا ہے، دودھ پینے والا، وہ زیادہ تر نظر اس کی خود اپنی ماں کی لگتی ہے۔ اسے زیادہ تر نظر کس کی لگتی ہے؟ خود اس کی ماں کی نظر بچے کو لگتی ہے۔ ماں تو اتنے زیادہ قریب رہتی ہے، لیکن بسا اوقات ماں کی نظر کیا ہے کس کو لگتی ہے؟ بچے کو لگتی ہے۔ تو خاص طور سے ماں کا کام ہے، باپ سے زیادہ ماں کا کام ہے کہ بچے پر کیا ہے صبح شام یا کسی بھی موقع پر کیا ہے بچے پر دم کرے۔ یہ جو دعائیں ہم نے جو بتائی ہیں پڑھ کر کیا ہے دم کیا کرے، تو انشاءاللہ کیا ہے نظر بد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس کی حفاظت کرے گا۔ ایک اور چیز آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بات آئی ہے، یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے، جب شام کا وقت ہوتا ہے نا، مغرب کے وقت جب سورج ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، تو اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر رکھا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب سورج ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، شیاطین اپنے پھیل جاتے ہیں دنیا کے اندر شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تعلیم دیا ہے کہ جب شام کا وقت ہو جائے اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر رکھو۔ اپنے بچوں کو کہاں رکھو؟ اپنے گھروں کے اندر بند کرو۔ جب تھوڑا رات ہو جائے اس کے بعد کیا بچوں کو باہر چھوڑو۔ اسی لیے دیکھیے اکثر جو بچے رات میں روتے ہیں، ہم یہ سمجھتے کہ شاید یہ بچہ کیا ہے مغرب کے وقت کہیں کھیلنے وغیرہ چلے گئے، اور اکثر بچے کب جاتے کھیلنے کے لیے باہر؟ عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے وقت تک ہمیشہ بچے کھیلتے رہتے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی کیا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں موحد بنائے، متبع سنت بنائے، ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، جو پریشان والے پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو مقروض ہونے کے قرضوں کو دور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔